لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وجعل الليل سكنا. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں. ان انعامات اور احسانات میں بڑا احسان اور بڑا انعام اللہ رب العالمین نے ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. پھر اللہ رب العالمین نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے بہت سے انبیاء کی خواہش تھی. اللہ رب العالمین نے بغیر استحقاق کے ہم کو یہ شرف اور یہ نعمت عطا فرما دی. پھر اللہ رب العالمین نے اتنے انعامات فرمائے جیسے بارش کے قطرات ہوتے ہیں کہ بارش کے قطروں کو گننا کسی کے بس کی بات نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو گے تو شمار نہیں کر سکتے. اور ہر نعمت اپنے اندر بہت سی خصوصیات رکھتی ہے. ایک نعمت ایسی ہے جو بیش بہا ہے. ان نعمتوں میں ایک نعمت دن کا آنا اور رات کا آنا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا. رات کو ہم نے سکون کا باعث بنایا. دنیا کے اندر کہیں پر یہ سیمینار نہیں ہوا کہ رات میں سب لوگ آرام کریں گے. اللہ رب العالمین نے انسان کی جبلت میں، بلکہ حیوانات کی جبلیت میں یہ بات داخل کر دی کہ رات آرام کے لیے ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر اللہ رب العالمین یہ تقسیم نہ فرماتے کہ دن کو معاش کے لیے رکھا جاتا اور رات کو اللہ رب العالمین نے آرام کے لیے رکھا، یہ تقسیم نہ فرماتے تو کوئی آدمی 1 بجے سونے کی تمنا کرتا، کوئی آدمی 2 بجے، کوئی 3 بجے، کوئی 4 بجے، کوئی 5 بجے،
کوئی 6 بجے مختلف اوقات میں سونا چاہتے تو دنیا کے اندر ایک بے ہنگمی ہو جاتی کہ ایک آدمی سونا چاہ رہا ہے، ایک آدمی اٹھنا چاہ رہا ہے، تو انسان آرام نہیں پا سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے رات بنائی، اور اب سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے، حالانکہ اسلام کو کسی کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم مادی دور میں رہ رہے ہیں تو اس مادی دور کے اندر رہنے کی وجہ سے بعض دفعہ ان چیزوں کو ذکر کرنا پڑ جاتا ہے تاکہ اسلام سے محبت بڑھ جائے، اللہ کی معرفت مزید حاصل ہو جائے، کہ انسان جب آرام کرنے لیٹ جاتا ہے تو انسان کے اندر دن بھر میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ اللہ رب العالمین جب بندہ رات میں سوتا ہے تو یہ اعصاب اور حواس کے اندر جو تغیرات آتے ہیں ان تغیرات کی تعمیر کرتی ہے۔ ایک سسٹم بنا دیا اللہ رب العالمین نے کہ انسان رات میں جب سوتا ہے تو رات کے شروع کے حصوں کے اندر انسان کے اعصاب کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، انسان کے پٹھوں میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، انسان کے مختلف جو آرگنز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، تو ان تمام متاثر آرگنز کو دوبارہ صحیح کرتے ہیں، اور یہ عمل 3 بجے رات تک، بہت 4 بجے رات تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نظام چلنا شروع ہوتا ہے۔ تو جو لوگ فطرت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو وہ حشاش بشاش رہتے ہیں، اور جو فطرت سے بغاوت کر کے زندگی گزارتے ہیں تو وہ بے قرار رہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، کہ رات کو ہم نے باعث سکون بنایا ہے۔ ہم نے جہاں بہت سارے اپنے نقصانات کیے، وہاں پر ہم نے یہ نقصان بھی کیا کہ ہم نے اپنا رات کا نظام الاوقات تبدیل کر دیا۔ پھر قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے جہاں طریقہ وضع کیا وہاں دعائیں بھی سکھلائیں۔ اس کے 2 مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ کہ اللہ سے تعلق ہر لحظہ ہر آن قائم دائم رہے۔ جو آدمی ہر تغیر حال کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو لازمی طور پر وہ اپنا تعلق اللہ سے قائم رکھتا ہے، اور اس حالت کے اوپر جو اللہ کی نعمت کا استحضار ہے وہ اس کو نصیب ہوتا ہے، اور وہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اللہ کا تعلق ہے ہی یہ کہ کسی بھی لمحے اللہ سے غافل نہ ہو۔ میں نے آپ کے سامنے جو براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی ہے، اس روایت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رات میں آرام کرنے کے لیے جب اپنے بستر پہ کوئی آئے تو اس کو کس طرح لیٹنا ہے اور کیا دعا مانگنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا خود مجموعے کمالات ہیں، ایسے جامع کلمات ہیں، ایسے جامع کلمات ہیں کہ ایک ایک کلمہ ایسا ہے جس پر انسان سر دھنتا بیٹھ جائے کہ اس طرف توجہ سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کوئی دلا ہی نہیں سکتا تھا۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیدھی کروٹ پہ لیٹتے، اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توضأ وضوءک للصلاۃ، کہ جب تم بستر پر لیٹنے کے لیے آنے کا ارادہ کرو تو اس وقت تم جس طرح نماز کا وضو کرتے ہو اس طرح وضو کر لو، اور پھر اپنے گال کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر تم سیدھی کروٹ لیٹ جاؤ، اس کے بعد ضرورت پڑنے پہ تم تبدیل کروٹ کرتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، تم نے آغاز سنت کے مطابق کر لیا، 5 منٹ 10 منٹ، اب آپ کا کروٹ بدلنے دل چاہ رہا ہے تو آپ سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہی شمار کیے جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری رات آپ کو سیدھی کروٹ پر لیٹنا ہے، یہ غلط فہمی ہے پبلک کے اندر کہ بعض دفعہ ہمارے دل چاہتا ہے الٹی کروٹ پہ لیٹنا تو ہم سنت کے خلاف تو نہیں ہو گئے۔ پھر سیدھی کروٹ پہ لینے کے فوائد، طبی فوائد، وہ خود ایک مستقل باب ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم یہ دعا مانگو۔ اب دعا کے الفاظ پہ اگر آپ غور کیجئے، انسان جب بستر پر لیٹنے کے لیے آتا ہے تو دن بھر کی جو تک و دو ہوتی ہے، دن بھر کی جو دوڑ دھوپ ہوتی ہے، وہ دوڑ دھوپ کے خیالات اس کو رات میں پریشان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کا آرڈر دیا وہ مکمل نہیں ہوا، دیکھو صبح مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، فلاں میں نے کمٹمنٹ کیا وہ کمٹمنٹ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا، فلاں کام میرا باقی رہ گیا وہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب انسان ان تشویشات کے اندر مبتلا ہو کر اس کی نیند چلی جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کلمات کہو، اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے پورا کا پورا اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، اب میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر لیا، اب آپ کے آگے اختیار ہے اس کام کو مکمل کروا دیجیے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کا کوئی بڑا سر پہ موجود ہے تو آپ بڑے اطمینان میں رہتے ہیں، یہ ایک قلبی سکون کا باعث ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب حیات ہیں، والدہ صاحبہ حیات ہیں، تو آپ نے کہا ابو میں یہ کام کر رہا ہوں آپ جو ہے دعا کیجیے گا، امی میں یہ کام کر رہا ہوں آپ دعا کیجیے گا، آپ یقین کیجئے ایک ایسا قلبی سکون ملتا ہے کہ میں نے اپنے بڑوں کو بات پہنچا دی، اور خالق کائنات جب اس کے سامنے آدمی اپنی پراگندگی کا، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، اور جو سب کچھ کر سکتا ہے، جس کے اختیار میں اس حد تک ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی کام کا وہ ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، ان کو اسباب کی بھی ضرورت نہیں۔ اس اللہ کے سامنے بستر پہ آ کر تم نے کہا اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنی جان آپ کے حوالے کر دی، آپ کے سپرد کر دی، میں نے سر تسلیم خم کر دیا، ووجہت وجہی الیک، اور میں مکمل طور پر آپ کی طرف متوجہ ہو گیا، وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنے معاملات آپ کے حوالے کر دیے، آپ کے سپرد کر دیے۔ ان معاملات کو بنانا بھی آپ کا کام ہے، ان معاملات کو مکمل کرنا بھی آپ کا کام ہے۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اے پروردگار میں نے آپ کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا، آپ کی پناہ میں آ گیا۔ آپ الفاظ پہ غور کیجئے، یہ ایک مخلوق، ایک بندے کی اپنے خالق سے گفتگو ہو رہی ہے، ڈائلاگ ہو رہا ہے، اور وہ پروردگار جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے زیادہ ہمارے قریب، وہ سن رہا ہے۔ ایک بندہ بستر پہ آ رہا ہے اور اس کے محبوب کے طریقے کے مطابق باوضو ہو کر لیٹ رہا ہے، اور لیٹ کر اللہ رب العالمین سے گفتگو کر رہا ہے، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک
وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، یہاں پر آپ اس حدیث کو ملا لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے منادی ندا دے رہا ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی ضرورت مند جس کی میں ضرورت پوری کروں، ہے کوئی سائل جس کی میں حاجت روائی کروں. اور اس وقت کے اندر آپ کی طرف سے میسج جا رہا ہے پروردگار عالم کی طرف. یعنی آدمی وجد میں آ جاتا ہے کہ پروردگار کیا کلمات آپ کے نبی نے ہم کو سکھلائے. رغبتاً ورہبتاً الیک، آپ کی رغبت بھی ہے، آپ کی رحمت سے امید بھی ہے، اور اپنی بدعملیوں کا خوف بھی ہے. یعنی اللہ کے سامنے اعتراف ہو رہا ہے کہ اے اللہ گندا بچہ ہوں لیکن ہوں آپ کے محبوب کا امتی، کمزور ہوں لیکن ہوں تو آپ کا ہی بندہ. تو اے اللہ مجھے آپ کی رحمت سے امید ہے، اور میں اپنی بدعملیوں کی وجہ سے ڈر بھی رہا ہوں. اس پہ آپ پردہ ڈال دیجئے گا. آپ سوچئے ایک آدمی اعتراف کر رہا ہے اپنے پروردگار سے تو کیا لطف آ رہا ہے. اچھا، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے عشق حقیقی عطا کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک ایک لفظ پر آدمی جو جھوم جائے. اور پھر انسان کہہ رہا ہے لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ آپ کے سوا کوئی جائے پناہ ہی نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. خوب دن بھر میں نے محنت کی، سب کچھ کیا، لیکن اب ایک تنکے کی طریقے سے ایک معمولی حیثیت کے اندر بستر پہ ایسا لیٹا ہوا جیسے ایک ننھا بچہ لیٹا ہوا ہے، اور نیند آ جائے تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتا. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، آپ کے سوا کوئی جائے پناہ ہی نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عجیب غریب آخری کلمہ کہا ہے جس سے تجدید ایمان ہوتا ہے. دن بھر انسان الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، اول فول لوگوں کی باتوں میں شریک ہو کر کہیں اپنے ایمان کو نقصان پہنچا دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملے جو فرمائے وہ اتنے پیارے ہیں، اللہم انی آمنت بکتابک الذی انزلتا، اے پروردگار جو کتاب آپ نے قرآن نازل کی ہے اس پر میں ایمان لے کے آتا ہوں. وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور اس نبی پر میں ایمان لے کے آتا ہوں جس نبی کو آپ نے قیامت تک کے لیے مبعوث فرمایا. یہاں پر تجدید ایمان ہو گیا. اور ویسے بھی جو ہے النوم اخو الموت، نیند جو ہے موت کی بہن ہے. اگر اس آدمی کی روح اس دوران پرواز کر گئی تو یہ کلمہ پڑھتا ہوا گیا ہے، ایمان کی حالت میں گیا ہے، سو رہا ہے ایمان کی حالت میں سو رہا ہے، اور باوضو سو رہا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک استغفار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ سوچئے ذرا سا کتنا پیارا دین ہے. اور پھر آپ ایک بزرگ فرمائے لگے میاں دیکھو، اگر یہ ساری کائنات کے اندر جو جتنا آسمان ہے یہ تیر بن جائے، کمان بن جائے، اور زمین جو ہے اس کی تانت بن جائے، اور حوادث جتنی مصیبتیں ہیں اس کے لیے تیر بن جائیں، تو بتاؤ کوئی بچنے کا راستہ ہے؟ تو یقیناً آسمان اور زمین کے درمیان ہم ہیں تو بظاہر بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہاں ایک راستہ ہے کہ تیر برسانے والے کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤ. تو تیر کمان استعمال کرنے والا سامنے تیر استعمال کرے گا، دائیں استعمال کرے گا، بائیں استعمال کرے گا، لیکن اپنے پاؤں کے پاس بیٹھے ہوئے کو نہیں مارے گا. تو تم اگر یہ کلمات کہتے ہو تو گویا کہ تم اللہ کی پناہ میں آ گئے.
تم اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ پھر وہ فرمائے لگے میاں دیکھو تم جو ہے ایک معصوم بچے سے سبق حاصل کرو۔ معصوم بچے کو ماں تربیت کے لیے مارتی ہے، وہ بچہ مار کھاتا رہتا ہے اور ماں کے قدموں سے چمٹا رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ مار کی پناہ بھی میرے ماں کے قدموں میں ملے گی۔ تو دنیا کے اندر جتنے مصائب اور آلام میں اس کی حفاظت اللہ ہی کریں گے۔ آپ جتنے حالات دیکھ لیجئے، جتنے واقعات دیکھ لیجئے، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے تجربے کار، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے آگے عاجز ہو جاتے ہیں، اللہ کی قدرت کے آگے عاجز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک دعا ہے کہ اس دعا کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر یہ دعا نہیں آتی سیکھ لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اور سکھلا دی جو اس سے زیادہ آسان ہے اور بہت مختصر ہے، کہ جب تم سونے کے لیے آؤ وضو کرو، سیدھی کروٹ پہ لیٹو اور کہہ دو اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کے نام پر ہی مرتا ہوں، آپ کے نام پر جیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جب تم صبح اٹھو تو کہہ دو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اب آپ دیکھیے ہر حالت کے اندر اللہ سے تعلق، اللہ کا ذکر، جیسے ایک شاعر کہتا ہے نا اعذ ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوح، کہ تم نعمان ابن ثابت یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے رہو، کیونکہ یہ ایک مشک ہے اور تم اس کو جتنا لے کے اس مشک کو پھرو گے تو اس کی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے اللہ کا تذکرہ، اللہ کا تعلق، یہ سراپا رحمت کا تعلق، اور ہم سراپا خود غرض اور وہ سراپا بے غرض۔ تعلق کی انتہا دیکھیے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے اور ہمیں ہر قدم پہ اس کی ضرورت ہے، اور وہ ہم کو سکھلا رہا ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کے نفع کو سمجھتے نہیں ہو تو لہذا تم مانگنے میں غلطی کر سکتے ہو۔ ہم نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے سے قدم قدم پر مانگنا بھی سکھلا دیا، اور نبی کے صحابہ نے ان مانگنے والی دعاؤں کو محفوظ کر کے علماء اکرام نے اس کو چھاپ کر تمہارے گھروں تک پہنچا دیا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین کے انعامات کا استحضار کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ جب انسان صبح اٹھے تو صبح اٹھنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ یہ نیت کر لے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ آپ کی خاطر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، امام صاحب یہ بتلائیے کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے دل لگی کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اور اس کے ذہن میں تو خیال بھی نہیں ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو کیا اس کو پھر بھی ثواب ملے گا؟ امام صاحب نے کیا پیارا جواب دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میاں ایک دفعہ نیت کر لو، پھر تمہیں توجہ ہو نہ ہو اللہ کے ریکارڈ میں یہ اللہ کی عبادت لکھی جائے گی۔ تو آپ مجھے بتلائیے کہ ہم ابھی کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں، کتنی نیکیاں، قدم قدم پر نیکیاں کما سکتے ہیں۔ نیکی کمانے والوں نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا۔
آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ جس مسجد میں ہیں اور جس مسجد میں آپ نماز پڑھیں گے اور قالین کی عالی شانیت کو دیکھیں گے تو یہ بھی نیکی کمانے والے نے نیکی کما دی، اور یہ سدا بہار نیکی ہے۔ جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ان نماز پڑھنے والوں کی راحت اور سکون اور اطمینان قلبی کا ثواب ان کو ملے گا جنہوں نے یہ نیکی کی ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا صدقہ ہے، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق رات میں سجدہ کر رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے اور کھجور کی چھال اور کھجور کے تنے سے چھت بنائی گئی ہے، پانی ٹپک رہا ہے، اور صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے کیچڑ کا نشان دیکھا۔ یعنی وہ ذات جس کے صدقے میں پوری انسانیت کو جنت کا راستہ ملا ہے، اور اس کے صدقے کے اندر آج ہم جتنی عیاشی کر رہے ہیں، جتنی نعمتیں ہم کو حاصل ہیں، جتنی راحتیں حاصل ہیں، انہی کی صدقہ ہے، انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، جو نعمتیں میسر ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا اہتمام کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدم قدم پر دعائیں سکھلائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نعمتیں ہم کو میسر ہیں اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت بھی دی اور راحت اور سکون کی بھی دولت دی اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد